साहब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आयशा आप? सबसे पहले रमजान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आगे रमजान बहुत मुबारक हो। जी बताइए। सर मैंने आपसे कहना कि मुझे रमजान में बहुत सुस्ती हो रही है। क्या सुस्ती हो रही है बच्चे? तकरीबन हर घंटे बाद नींद आ रही है। अच्छा, हर घंटे बाद नींद आ रही है, तो उस नींद का कोई तुम्हें लगता है रीजन है सिर्फ भूखा रहना रीजन है कि खाना खाने के बाद भी नींद आती है? खाना खाने के बाद भी आती है, तो बहुत रमजान में बहुत कमजोरी हो जाती है। ठीक है, चलें डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अच्छा मुझे आता है जब हम मॉडर्न दौर में नहीं आए थे विद इस्लाम, लाइक 1400 साल हो चुके हैं, लेकिन उस जमाने की बात है जब इस्लाम मतलब स्टार्टेड 1400 ईयर्स बैक, उस वक्त तो लोग कितना काम करते थे, और मतलब कि आप रोजे की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब काम किया करते थे। वो तो कभी ये नहीं कहते थे जी मेरा रोजा तो मैं काम नहीं कर रहा। मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रोजे की कैफियत के अंदर, और उनके रोजे तो होते भी कैसे थे, यानी कि सहरी एक खजूर के साथ, इफ्तारी एक खजूर के साथ। तो वो एक ऐसा स्टेट, मतलब एक आला ज़ात है हमारे लिए, एक रोल मॉडल है, तो हम उनसे क्यों नहीं सीखते? उसके अलावा जो साथी थे साहबा कराम जो थे, वही रूटीन था। और इतनी सख्त गर्मी, देखिए उस जमाने में आजकल की तरह एसी नहीं थे, उस जमाने में आजकल की तरह पंखे नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, वो सहूलत नहीं थी, सख्त गर्मी का आलम था। आज भी अगर आप गर्मियों के अंदर रमजान अगर आप सऊदी अरेबिया में जाएं तो आपको पता चलेगा, स्पेशली तवाफ के वक्त कितनी शदीद गर्मी होती है, आपके सर पे जब धूप लगती है। वो जो ईमान की एक मंजिल होती है ना, साहिबा कराम में भी ईमान का वो एक मकाम और एक मंजिल होती है। इंसान का जहन अगर एक चीज को कबूल कर ले कि ये रज़ाए इलाही है, तो फिर जिस्म जो है उसके ताबे होता है। हमने अपने जिस्म को ऊपर कर दिया है, हमारा जहन उसके ताबे है, अफसोस ही। ठीक है, हमारे साथ अम्मारा साहिबा है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं अम्मारा आप? जी ठीक ठाक। जी सबसे पहले रमजान की आपको बहुत बहुत मुबारक है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जी जी मैंने पूछना था कि मैंने पिछली दफा रोजे जो थे वो रखे थे, तो इस दफा आपको पता है कि लाइट भी बहुत ज्यादा जाती है, तो उसकी वजह से सारा दिन गर्मी होती है और पसीना वगैरह आता है। लेकिन जब रोजा रखो तो मुंह जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाता है, और जब एकदम रोजा खुलता है तो 2 से 3 ग्लास मैं फौरन पी लेती हूँ। उसके पीने के बाद जब मैं रोजे की इफ्तार की चीजें खाती हूँ, ऑयली पकौड़े वगैरह, तो इसके बाद मेरे जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाती है कि उठा तक नहीं जाता, सुस्ती बहुत ज्यादा हो जाती है। और ये कि कोई दबाता रहे, यहाँ तक कि बस जैसे कोई दुबारा छोड़ता है पाँव में, एड़ियों में, इस तरह बहुत दर्द होना शुरू हो जाती है। ठीक, चलें इस बात को डिस्कस करते हैं। क्या फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं इस तरह के? देखिए एक किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि लोहा लोहे को काटता है। ठीक है, लोहा लोहे को काटता है। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, इनका जवाब हम लेंगे ब्रेक के बाद। लोहा लोहे को कैसे काटता है ये बात जरा हम पूछेंगे डॉक्टर मोइज से। देखते रहिए डॉक्टर मोइज लाउंज। वेलकम बैक नाजरीन। और लोहे को लोहा कैसे काटता है? देखो लोहे को लोहा काटता है और हीरे को तराशा जाता है हीरे से। हीरा ही हीरे को तराश सकता है। इसका मतलब ये है कि गर्मी अगर हो तो आप गर्म चीज इस्तेमाल करें, ठंडा नहीं। ठंडी चीज से आपका जो निजाम है, सिस्टम है जिस्म का, वो रिएक्ट करता है। यानी गर्म तासीर की? गर्म तासीर नहीं, गर्म चीज। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आजकल गर्मियां हैं पाकिस्तान में, तो रोजा जब आप इफ्तार करती हैं तो ज़ाहिर प्यास की वजह से आप पानी, ठंडा पानी पी लेती हैं। ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। या तो सादा पानी पिए रूम टेम्परेचर, या फिर मैंने कहा ना चाय पी लें थोड़ी सी, और कुछ देर के बाद आप पानी पिए। और ठंडा पानी, तुम्हें पता है बरसों से मैंने तो ठंडा पानी पीना बंद कर दिया। आई डोंट टेक कोल्ड वाटर, मैं लेता हूँ रूम टेम्परेचर का। तो एक ये चीज याद रखें, आप गर्मी में ठंडा पीते हैं, गला खराब होता है और सुस्ती बहुत होती है, तो सिस्टम आपको शॉक लगता है। इसी तरह ठंडी के अंदर देखो ना, ठंडे मुल्कों में लोग आइसक्रीम और ये सब चीजें इस्तेमाल करते हैं, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा आपको पता है सरप्राइजिंगली बात है कि मैं भी अफ्रीका में थी, तो योगिता माय ब्रदर्स फियांसे, उसकी जो उनके घर में जो बच्चे, उनका गला खराब था, तो शी गिव हिम अ लेमन एंड अ आइस। आई सेड व्हाई आर यू गिविंग हिम? बिकॉज़ इट्स विंटर। कहती सर्दियां। मैंने कहा तो आइस और सर्दियां? कहती देखो आपको ठीक हो जाएगा 2 दिन में, और वो ठीक हो गया। I was shocked and surprised. हमारे कॉलर है बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप?
جی اللہ کا شکر. سب سے پہلے رمضان، آپ کو رمضان کریم کی بہت بہت مبارک ہے. تھینک یو ویری مچ جی. جی آپ سب کو بھی جی. تھینک یو سو مچ. جی سر بتائیے. پہلے تو میں ڈاکٹر معیز کو کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں ریگارڈنگ جو مائنڈ سائنسز پہ یہ کام کرتے رہتے ہیں. وہ بڑا انکمپیریبل ہے پاکستان میں، اور یہ ہی دی ٹرینڈ سیٹر، اور دس از دی مین کاز آف اینزائٹی اینڈ ڈپریشن ان آر سوسائٹی. بالکل صحیح. اور اس کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں. بالکل صحیح. دوسری بات یہ کہ میں ایک چیز جو شیئر کرنا چاہتا ہوں، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ گورنمنٹ آفیسز میں 2 days آف ہوتے ہیں، تو وہ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ آبزرو کیا ہے چیز کہ فرائیڈے پریئرس کے بعد لوگ غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر منڈے کو لیٹ آتے ہیں. اور میں ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ اس میں تھوڑا سا لوگوں کا بھی پرابلم ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہمارا جو لا ہے نا وہ بھی اس سلسلے میں انفورس نہیں ہوا کمپلیٹلی. لیکن دنیا جہان میں یہ پریکٹس ہوتی ہے، 5 day ویک ہوتا ہے، اور وہ ان کی پروڈکٹیوٹی ہم سے زیادہ ہے ہم سے کم کام کر کے. مجھے یہ فینومینا کبھی بھی سمجھ نہیں آیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کم کام زیادہ کرو، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کام اتنا زیادہ کرتے ہیں. ایوری بڈی از بزی. بالکل. اور پروڈکٹیوٹی ملک کی اوور آل 0. ٹھیک ہے، چلیں زیادہ ڈسکس کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ایوری بڈی از بزی، بٹ بزی ان واٹ؟ دس از سم تھنگ ٹو بی نون. آپ بزی تو ہیں بٹ بزی کس کام میں؟ یا تو اپنے کمپیوٹر پہ آپ سولٹر کھیل رہے ہیں، یا تو پھر آپ کوئی گیم کھیل رہے ہیں، یا پھر آپ کسی چیز کو ایڈریس کر رہے ہیں. آپ کچھ جگہ بیٹھ کے یوٹیوب کی ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے. پارلیمنٹ میں دیکھی جا رہی، تو یو آر بزی. آئی ایم شیور یو آر بزی، بٹ ان واٹ؟ دیٹ از دا کوشچن مارک. ہمارے ساتھ کالر رابعہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں رابعہ صاحب؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جی آپ کراچی سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات. جی رابعہ، سب سے پہلے تو آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. تھینک یو سو مچ. آپ بتائیے. جی ایکچولی پہلے تو میں پروفیسر معیز صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام رابعہ. جی خیریت سے آپ؟ الحمدللہ دعائیں. جی آپ کی ماشاءاللہ کافی امپریسو پرسنالٹی ہے. آئی ڈونٹ نو کتنے لوگوں کے لیے، لیکن یہ کہ آف لائن بھی جیسے یوٹیوب پہ ویڈیوز آپ کی کافی میں دیکھ چکی ہوں. جی جی. اور آج کل آپ یہ بک پڑھ رہی ہوں میں، پیبلز آن دا بیچ. اچھا مل گئی آپ کو؟ جی مل گئی، لیکن یہ نہیں مجھے ملی نہیں وہ. میں نے ایکچولی انٹرنیٹ سے پوری ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا نکال کے سب بنایا ہوا ہے. کیسی لگی آپ کو کتاب؟ جی بہت ماشاءاللہ. ایکچولی میں نے دا سیکریٹ پڑھی تھی راندا بائن کی، تو مجھے کچھ وہی یاد آئی وہ پڑھتے وقت. لیکن یہ کہ ابھی میں اسٹارٹ کیا میں نے اس کا دوسرا سیکشن میرے مطلب ہوں اس میں. جی سیکنڈ ٹیبل پہ ہوں. لیکن جب پوری بک پڑھ لوں گی میں انشاءاللہ تو پھر میں اس کا فیڈ بیک آپ کو انشاءاللہ ای میل بھی کروں گی. لیکن بہت انٹرسٹنگ لگ رہی ہے. اور یہ کہ ہمارے مطلب ریلیجن سے بھی ایک اس کا کافی لگ رہا ہے کہ اس کو ہم نے اٹیچ ہو سکتے ہیں ہم، اور ٹورڈز آر ریلیجن ہم جا سکتے ہیں. اس کو وہ پڑھ کے تو بہت مزہ آ رہا ہے. اٹس ویری انٹرسٹنگ. چلیں تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا، آپ کے پیبلز آن دی بیچ کے لیے تھاٹس شیئر کرنے کا. ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم رہ گیا ہے. آج کے شو کا ٹائم ادھر ہی ختم ہوتا ہے. میں بہت جلد ہے نا پوری کی پوری کتاب جو ہے وہ ویب سائٹ پہ ڈال رہا ہوں، اور جو بھی ڈاؤن لوڈ کرنا چاہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. چلیے خود نہیں ڈال رہے، ہمارا آئی ٹی مینیجر ڈال رہا ہے. یہ دلوائیں گے اصل میں، ایسے کام خود نہیں کرتے، یہ دلواتے ہیں کرواتے ہیں. اچھا جی ہمارا آج کا ٹائم یہاں ختم ہوتا ہے. سست ہو گئے، بڑے سست ہو گئے. کلوزنگ نہیں ہو رہی ہے. بٹ آپ روزے کس کے لیے رکھتے ہیں؟ آپ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ یہ تو سوال کا جواب ہمارے پاس ہے. تو اگر ہم یہ سب خدا کے لیے کر رہے ہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو ہم اس کو اسی کے لیے کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کسی اور کو اس بات کا ریزن کیوں دیتے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میں روزے میں ہوں، کیونکہ میں بھوکا ہوں، کیونکہ میں نماز پڑھنے گیا ہوا تھا، کیونکہ میں رب کے کام میں بزی تھا. یہ ریزن آپ کیوں دیتے ہیں؟ اگر آپ اپنی رضا کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو کیا یہ ریزننگ ٹھیک ہے؟ یہ سوال آپ اپنے آپ سے پوچھیں. نہ میں یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، نہ مجھے آپ کا اپنے لیے جواب چاہیے. سوال خود پوچھیں، جواب خود لیں، خود اپنا سیلف انالیسس کریں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کام میں کیسے نہیں بڑھتی. دیکھیں آپ کس کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور دیکھیں کس کو کیا ریزن دے رہے ہو. آپ سے ہوگی منڈے کو ملاقات. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. رمضان اللہ کرے آپ کو بہت خیریت سے، مزے سے اور آرام سے گزرے. کوشش کریں موسم کے حساب سے، اپنے ہیلتھ کے حساب سے غذا لیں.
کھانا کہیں نہیں جا رہا, آپ کے لیے ہے اور آپ کو ملے گا. سو پلیز اپنا ہاتھ تھوڑا روک کے. اوور ٹو یو. بہت شکریہ بیٹا. ناظرین, کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, گوشگوار کر دوں آپ کو. ایک تو گیا وقت کبھی واپس نہیں آتا, اور جو کاہلی اور سستی میں ہم وقت گنوا بیٹھتے ہیں اس کی قیمت آگے جا کے ہمیں ادا کرنی ہوتی ہے, اور زندگی میں آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت سارے خزانے رکھے ہوں, بہت ساری چیزیں دنیا میں آپ کو مل سکتی ہوں, مگر چونکہ آپ اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ سے وقت پر کام نہیں کرتے تو وہ چیزیں آپ کو نہیں مل پاتی. وہ چیزیں موجود ضرور ہے آپ کے لیے, مگر حاصل پھر بھی آپ کو خود کرنا ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس خزانے کے اوپر بیٹھے ہیں, آپ کے نیچے کتنا بڑا خزانہ ہے, جب تک کھودیں گے نہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ہمارے یہاں یہ چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کام زیادہ کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے, کوالٹی آف ورک از ویری امپورٹنٹ. کہتے ہیں نا, ایک سنار کی 100 لوہار کی. سنار ایک دفعہ مارتا ہے مگر جتنا وہ کما لیتا ہے اس ایک چوٹ سے یا ایک مار سے وہ لوہار نہیں کما سکتا 100 دفعہ کرنے سے. 2 بھائی تھے, ایک سست تھا ایک بڑا ایکٹیو تھا. بڑے ہوئے تو باپ نے دونوں بھائیوں کو الگ الگ زمینیں دی اور کہا کاشت کرو. دونوں بھائی کو برابر کی زمین ملی, دونوں کی عمر میں خالی 1 سال کا فرق تھا. جو چھوٹا تھا وہ بڑا ایکٹیو تھا, جو بڑا تھا بڑا سست تھا. ایونچولی یہی ہوا, وقت پہ وہ کاش نہیں کرتا, وقت پہ بیج نہیں ڈالتا, وقت پہ پانی ڈالتا, سستی کرتا, آخر زمینیں برباد ہو گئی اور وہ بھی برباد ہو گیا. اور دوسرا بھائی جو تھا تو وقت پہ کام کرتا, وقت پہ پانی دیتا, سب کچھ کرتا, اس کی زمینوں نے سونا اگلنا شروع کر دیا اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. سستی ہوگی ضرور آپ کو. ایک تھوڑا سا ترکیب بتا دوں آپ کو, اگر آپ کو سستی ہوتی ہے رمضان کے دوران بالخصوص اور آپ چاہتے ہیں آپ ایکٹیو ہو, تو یہ جو حصہ ہے آپ کا ہاتھ کا, یہ والا حصہ, اس میں ایک جگہ اگر آپ اس کو پمپ کریں 2 منٹ, اس طرح پمپ کریں 2 منٹ, اور اس ہاتھ کو 2 منٹ پمپ کریں جہاں آپ کو ہلکا سا درد محسوس ہوگا, اس درد کو 2 منٹ پمپ کریں دونوں ہاتھوں سے باری باری دن میں 2 دفعہ, تو روزوں کے اندر آپ کو سستی نہیں ہوگی. اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے, توفیق دے کے خوشیاں دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.